جب اس کائنات پر، اس دھرتی پر، اس روئے زمین پر امام الانبیاء، فخر موجودات، خاتم الانبیاء، احمد مجتبیٰ، احمد مصطفیٰ، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو پوری کائنات آپ کے آنے کی برکت سے خوشبو سے معطر۔ بلند آواز سے سبحان اللہ۔ میں نے آپ کو ابھی تیار کرنا ہے، میرے بعد جو نعت خواں ابھی آپ کے سامنے نعت پڑھیں گے وہ انٹرنیشنل سطح پر دوسرے ملکوں میں جا کر نعت پڑھتے ہیں، تو جو مجھے داد دیتے ہیں اس طرح نہ دینا، اسے سبحان اللہ کہیں تاکہ وہ دوسرے ملکوں میں جا کر بھی کہیں۔ جامعہ خالد بن ولید کے طلباء ہر آنے والے مہمان کی اچھی طرح حوصلہ افزائی کرتے رہتے ہیں۔ بلند آواز سے سبحان اللہ۔ اللہ نے اپنے نبی کو، اپنے رسول کو، اپنے لاڈلے پیغمبر کو اس مقدس مہینے میں بھیجا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ جب میرے اللہ نے، میرے رب نے، میرے خالق نے، میرے مالک نے جب مجھے اس دنیا میں بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو مجھ سے پہلے اللہ نے حضرت انسان کا انتخاب کیا، پھر حضرت انسان کے انتخاب کرنے کے بعد اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کا انتخاب کیا، پھر انبیاء کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا انتخاب کیا، پھر جناب ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں اللہ نے حضرت اسماعیل کا انتخاب کیا، پھر حضرت اسماعیل کے کئی قبیلوں میں اللہ نے بنو کنانہ کا انتخاب کیا، پھر بنو کنانہ کے خاندان میں اللہ نے جناب حضرت بنو ہاشم کا انتخاب کیا، پھر بنو ہاشم کے خاندان میں اللہ نے قریش کا انتخاب کیا، پھر قریش کے خاندان میں اللہ نے جناب عبد المطلب کا انتخاب کیا، پھر عبد المطلب کے خاندان میں اللہ نے جناب حضرت عبداللہ کا انتخاب کیا، اور حضرت عبداللہ وہ ہستی ہے کہ جس کے 10 بیٹوں میں اللہ نے محمد الرسول اعلیٰ ہے، محبوب کو ملنے والی جنت بھی اعلیٰ ہے، محبوب کو ملنے والی امت بھی اعلیٰ ہے، محبوب کو ملنے والے غلام بھی اعلیٰ ہیں، محبوب کو ملنے والے صحابہ یار بھی اعلیٰ ہیں، محبوب کو ملنے والا قرآن بھی اعلیٰ ہے، محبوب کو ملنے والے یار بھی اعلیٰ ہیں، محبوب کو ملنے والی مسجدیں بھی اعلیٰ ہیں، محبوب کو دی جانے والی خانقاہیں بھی اعلیٰ ہیں، اور محبوب کے نقش قدم پہ چلنے والے بھی اعلیٰ ہیں، محبوب کی امامت بھی اعلیٰ، محبوب کی تقوی، محبوب کی طہارت بھی اعلیٰ، محبوب کی سنت بھی اعلیٰ، محبوب کی سیرت بھی اعلیٰ، میرے نبی کا کردار بھی اعلیٰ، میرے نبی کے اخلاق بھی اعلیٰ، میرے نبی کی فکر بھی اعلیٰ، میرے نبی کی سوچ بھی اعلیٰ، اور میرے نبی کی سنت پر عمل کرنے والوں کو ملنے والی جنت بھی اعلیٰ۔ میرے نبی کا کردار بھی اعلیٰ، میرے نبی کے اخلاق بھی اعلیٰ، میرے نبی کی شجاعت بھی اعلیٰ، میرے نبی کی طہارت بھی اعلیٰ، میرے نبی کی بہادری بھی اعلیٰ، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر گفتار اعلیٰ ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو دنیا میں بھیجا، پھر آقا خود فرماتے ہیں کہ جب میرے اللہ نے مجھے اس دنیا میں بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ نے ملکوں کا انتخاب کیا، شہروں کا انتخاب کیا، علاقوں کا انتخاب کیا کہ میں اپنے نبی کو، اپنے رسول کو، اپنے پیغمبر کو جس کائنات میں بھیج رہا ہوں تو میں اس شہر کا بھی انتخاب کروں کہ میں اپنے نبی کو کس شہر میں بھیجوں۔ اللہ کا نبی خود فرما رہا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے اس شہر میں بھیجا جہاں خود اللہ کا گھر بیت اللہ موجود ہے، مجھے مکہ کی دھرتی پر بھیجا، مجھے آمنہ کا در یتیم بنایا، اور پھر کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے کہ آمنہ ہوئن تینو لکھا مبارکاں، کیونکہ تیرے میں شخصیت آ چکی ہے کہ اگر تجھے کسی چیز کی تلاش کی ضرورت پڑے گی تو اس کا حسین و جمیل چمکتا دمکتا چہرہ اللہ نے انہیں وہ عطا فرمایا ہے کہ اس پیدا ہونے والے کے حسن و جمال اور اس کے چہرے کی چمک کی تابانی کی وجہ سے تو زمین پہ ہر پڑی ہوئی چیز کو بھی اٹھا دے۔ اللہ نے وہ نبی ہمیں اس امت کو دیا، وہ آخری نبی اس امت کو دیا۔ پھر آقا خود فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب مجھے دنیا میں بھیجنے کا ارادہ فرمایا
تو پھر قوم کا بھی انتخاب کیا کہ میں کس قوم میں اپنے نبی کو بھیجوں، عجم میں بھیجوں، عرب میں بھیجوں؟ تو اللہ نے مجھے عرب کی سرزمین پر اس لیے بھیجا ہے کیونکہ عربی زبان میں سب سے زیادہ مہارت رکھنے والی عرب قوم تھی۔ اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، سب کہہ دو رحمۃ اللہ علیہ، اور یہی جملہ مولانا عبد الشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سب سے پہلے اللہ نے روح محمد اور نور محمد کو پیدا کیا، نور محمد کو اور روح محمد کو پیدا کیا۔ نور محمد کا مطلب آقا نامدار کی نبوت کا وہ نور جس کی وجہ سے پوری کائنات نے روشن ہونا تھا، اور کائنات میں بسنے والے ہر مرد نے یہ منظر دیکھا، ہر عورت نے یہ منظر دیکھا، ہر بچے نے یہ منظر دیکھا، ہر بوڑھے نے یہ منظر دیکھا، ہر اپنے نے یہ منظر دیکھا، ہر پرائے نے جب یہ منظر دیکھا کہ آقا کا جہاں قدم لگا وہاں اللہ نے محمد کے غلام پیدا کر دیے، وہاں اللہ نے اپنے نبی کے ماننے والے پیدا کر دیے۔ بھائی بلال حبشی حبشہ کا رہنے والا تھا، انہیں کس نے بتا دیا کہ مکہ کے اندر ایک حسین و جمیل ایک شخص آ رہا ہے، وہ آ چکا ہے؟ بھائی عبد المطلب خود کہتے ہیں میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، میں نے بتوں کو دیکھا، اچانک گر رہے ہیں، ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں، ان بتوں سے آواز آ رہی ہے کہ مکہ والو بھاگ جاؤ، آج اس گھر کو بتوں سے پاک کرنے والا محمد اس دنیا میں آ چکا ہے۔ اللہ نے ہمیں وہ نبی دیا ہے، اللہ نے ہمیں وہ پیغمبر دیا ہے، اللہ نے ہمیں وہ بشر دیا ہے کہ خود بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ ابھی دنیا میں آقا نامدار آئے نہیں تھے، لیکن ابھی میرے بطن مبارک میں تھے، میں آقا کے آنے سے پہلے خواب کیا دیکھتی ہوں کہ میں جنت کی حوروں کو دیکھتی ہوں، اور آقا کی برکت سے میں جنت کی حوریں خواب میں ان کی زیارت کر رہی ہوں۔ بھائی بلند آواز سے کہہ دو میں کیا خواب دیکھ رہی ہوں؟ آقا دنیا میں آئے نہیں ہیں، میں آقا کے آمد کی برکت سے میں حضرت جو روئے زمین کی جتنی بھی پاکیزہ عورتیں ہیں، میں ان تمام عورتوں میں سب سے زیادہ پاکیزہ عورتوں کی زیارت کر رہی ہوں۔ حضرت حوا کی بھی زیارت کر رہی ہوں خواب میں، حضرت آسیہ کی بھی خواب میں زیارت کر رہی ہوں، حضرت مریم کی بھی خواب میں زیارت کر رہی ہوں، حضرت ہاجرہ کی بھی خواب میں زیارت کر رہی ہوں۔ پھر فرماتی ہیں کہ آقا دنیا میں ابھی آئے نہیں تھے، میں بکریاں گھر سے نکال کر جب سفر میں جاتی تھی، جب میں چراگاہوں میں جاتی تھی، بکریاں پورا دن کچھ نہیں کھاتی تھی، لیکن آقا کی آمد کی برکت سے میں یہ معجزہ دیکھتی تھی کہ شام کو جب بکریاں گھر واپس آتی تھی تو ساری بکریاں پیٹ سے بھری ہوئی ہوتی تھی اور ان کا سب کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا تھا۔ میں کیا منظر دیکھتی ہوں؟ میں جب پہاڑوں کے پاس گزرتی تھی تو پہاڑ مجھے سلام پیش کرتے تھے، میں آسمان کی طرف دیکھتی تھی تو آسمان مجھے سلام پیش کرتا تھا، میں ستاروں کو دیکھتی تھی، ستارے مجھے سیلوٹ کرتے تھے، اور جب میں کسی کنویں میں جا کر بکریوں کو پانی پلانے کے لیے جاتی تھی تو میں اپنا ڈول اس کنویں کے اندر نیچے تو کیا کرتی، آقا کی آمد کی برکت سے میں یہ معجزہ دیکھتی تھی کہ پانی خود بخود اوپر آ جایا کرتا تھا۔ اللہ نے اپنے نبی کو جو عصمت دی، اللہ نے اپنے نبی کو جو رفعت دی، اللہ نے اپنے نبی کو جو مقام دیا، وہ کسی کو مقام نہیں ملا، وہ کسی کو عظمت نہیں ملی۔ بھائی سارے نبیوں کو نبوت ملی، چاہے وہ آدم ہیں، چاہے وہ عیسیٰ ہیں، چاہے وہ موسیٰ ہیں، چاہے وہ حضرت یحییٰ ہیں، چاہے وہ زکریا ہیں، چاہے وہ حضرت یعقوب ہیں، چاہے وہ اسماعیل ہیں، چاہے وہ حضرت یوسف ہیں، سارے کے سارے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو اگر نبوت ملی ہے میرے نبی کی برکت سے ملی ہے، کسی کو رسالت ملی ہے میرے نبی کی برکت سے ملی ہے، کسی کو عظمت ملی ہے میرے نبی کی برکت سے ملی ہے، کسی کو مقام ملا ہے میرے نبی کی برکت سے ملی ہے، کسی کو شخصیت ملی ہے تو میرے نبی کی برکت سے ملی ہے۔ کائنات کا حسن و جمال آج بھی اگر موجود ہے اور قیامت تک اگر محفوظ رہے گا، اور اگر یہ حسن و جمال رہے گا تو یہ میرے نبی کی آمد کی برکت سے رہے گا۔ اللہ نے ہمیں کوئی ایسا ویسا نبی نہیں دیا، ایسا نبی دیا ہے کہ جس کے پاس جانور بھی آ کر اپنی شکایتیں کر دیتے۔ اللہ نے ہمیں وہ نبی دیا ہے کہ مرنے والی چیزوں نے اس نبی کی مر کر نبوت اور رسالت کی گواہی دی ہے۔
اور تو اور حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو، یہ دنیا کے سارے شاعر اور دنیا کے سارے نعت خواں مل جائیں، اکیلے اس میرے نبی کے شاعر رسول حضرت حسان ابن ثابت کے ان چند اشعاروں کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں اس طرح آگے نہیں چلوں گا، ذرا سارے 3 مرتبہ بلند آواز سے سبحان اللہ۔ بھائی میں آپ کو ایک بات کہہ دوں، میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا، میرے بعد جو نعت خواں آئیں گے ان کی نعت سننا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ نبی کی شان کیسے بیان کرتے۔ تو مجھے تو سبحان اللہ جس انداز میں کہہ رہے ہیں میں تو برداشت کر لوں گا، لیکن وہ نہیں کرتے نعت خواں، وہ تو آپ کو خود چلائیں گے۔ تو ان کے چلانے سے پہلے میں آپ کو ذرا کہہ رہا ہوں بلند آواز سے سبحان اللہ کہیں، تاکہ وہ آپ کے چہروں کو دیکھ کر پہچان جائیں یہ پہلے سے ہی تیار بیٹھے۔ اللہ نے نبی اس دنیا میں بھیجا، توجہ، صحابہ کرام وہاں موجود ہیں مسجد نبوی، حضرت حسان ابن ثابت اٹھے اور صحابہ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں صحابہ مبارک ہو اس چیز کی، اللہ نے ہمیں وہ نبی دیا، وہ رسول دیا، وہ پیغمبر دیا کہ وہ احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اللہ نے ہمیں وہ نبی دیا کہ جس طرح خود اللہ حسن و جمال والا ہے، جس طرح خود اس نے اپنے آپ کو بنایا ویسے نبی کو بنایا۔ وہ نبی دیا کہ جس کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا، نہ کوئی آنکھ قیامت تک دیکھ سکتی ہے، نہ کسی ماں نے اس جیسا نبی جنا، نہ کوئی قیامت تک ماں جن سکتی ہے۔ پھر تاریخ نے وہ منظر بھی دیکھا کہ مصر کے عکاظ نامی منڈی میں، بازاروں میں حضرت یوسف کے حسن و جمال کو خریدنے کے لیے بادشاہوں کی بیویاں اپنے ہیرے اور جواہرات اور دولت لے کر وہاں کھڑی ہیں کہ ہم حضرت یوسف کے حسن و جمال کو خریدنا چاہتے ہیں۔ میں خاموش کیوں ہوا؟ حسن و جمال کو خریدنا چاہتی ہیں، بھائی لے لو، دینار لے لو، بھائی جواہرات لے لو، سونا لے لو، دولت کائنات کی لے لو، اے یوسف اپنا حسن و جمال تو دے دو ہمیں۔ منڈی لگی ہوئی ہے، ہزاروں بادشاہوں کی بیویاں وہاں کھڑی ہیں، بولیاں لگ رہی ہیں کہ کیا حسین و جمیل چہرے والا یہ پیغمبر کہ جس کے حسن و جمال کو خریدنے کے لیے یہاں عرب کی دھرتی پر، عرب کی مشہور و معروف منڈی پر ہزاروں لوگ ان کے حسن و جمال کو خریدنے کے لیے وہاں کھڑے ہیں۔ کوئی اتنی بولی لگا رہا ہے، کوئی کتنی لگا رہا ہے۔ کہنے والی اس عورت نے کہا کہ اے بادشاہ، اے حضرت یوسف، تیرا حسن و جمال جو ہے کہ جس کو خریدنے کے لیے روئے زمین کے بادشاہوں کی بیویاں اپنا سب کچھ لٹا کر تمہارا حسن و جمال جو خریدنے کے لیے کھڑی ہیں، بتاؤ تو صحیح تمہیں یہ اتنا خوبصورت حسین و جمیل چہرہ تمہیں کس نے بنایا ہے تمہارا؟ اس حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے حسن و جمال کو خوبصورت بنانے والا میرا اللہ ہے۔ اس زلیخا نامی عورت نے کہا کہ جس ذات نے تیرا اتنا خوبصورت چہرہ بنایا ہے کہ جس کو خریدنے کے لیے عرب کے بادشاہوں کی بیویاں اپنی بولی لگا رہی ہیں، وہ حسن و جمال دینے والا خود کتنا حسن و جمال والا۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دے کر وہ بادشاہوں کی بیویاں یوں دیکھتی ہیں وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا۔ اتنا خوبصورت حسن و جمال کے وہ دیکھ رہی ہیں، دیکھتے دیکھتے اپنی انگلیوں کو بھی کاٹ ڈالا، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کس کو دیکھ رہی ہیں، انگلیاں کٹ گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مصر کی ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھتے ہوئے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی تھی۔ اگر وہی عورتیں میرے نبی کے حسن و جمال کو دیکھتی تو انگلیاں تو کیا اپنی گردنیں بھی کٹواتی۔ اللہ نے میرے نبی کو کیا حسن و جمال عطا فرمایا ہے کہ حضرت عثمان غنی آپ کا چہرہ دیکھ رہے ہیں اور کلمہ پڑھ کے وہی مسلمان ہو رہے ہیں۔ حضرت تمیم داری عیسائی تھے، آپ کا چہرہ دیکھ کر وہی مسلمان ہو رہے ہیں۔ حضرت جناب عدی بن حاتم آپ کا چہرہ دیکھ کر وہی مسلمان ہو رہے ہیں۔ حضرت اکرمہ آپ کا چہرہ دیکھ کر مسلمان ہو رہے ہیں۔
حضرت ابو طلحہ انصاری تو کیا حضرت جبیر ابن مطعم مسجد نبوی کے دروازوں پر کان لگا کر کھڑے ہیں. میں اتنی خوبصورت آواز جو سن رہا ہوں کس کی ہے؟ آقا نماز سے فارغ ہوئے, جبیر ابن مطعم بھاگ کر گئے. فرمایا آقا تم کیا تلاوت کر رہے تھے؟ نہ آپ جیسا حسین و جمیل چہرہ میں نے روئے زمین میں دیکھا, نہ آپ کی زبان مبارک سے نکلنے والی خوبصورت آواز میں نے روئے زمین میں سنی ہے. آقا میں اس سے اتنا متاثر ہوا ہوں, محمد خود اپنا کلمہ پڑھاؤ, میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. اللہ نے ہمیں تو یہ نبی دیا ہے, اللہ نے ہمیں تو یہ رسول دیا ہے, اللہ نے ہمیں یہ پیغمبر دیا ہے. آقا خیبر میں جا رہے ہیں, وہاں بھی کلمہ پڑھنے والے تیار ہو رہے ہیں. آقا تبوک میں جا رہے ہیں, وہاں بھی کلمہ پڑھنے والے تیار ہو رہے ہیں. پھر تاریخ نے بتایا آقا تبوک میں جا رہے ہیں, اللہ قرآن بھی وہاں بھیج رہا ہے. بولو بولو سبحان اللہ. آقا حنین میں جا رہے ہیں, اللہ قرآن بھی وہاں بھیج رہے ہیں. آقا مدینہ میں جا رہے ہیں, اللہ قرآن بھی وہاں بھیج رہے ہیں. آقا مکہ میں جا رہے ہیں, اللہ قرآن بھی وہاں بھیج رہا ہے. آقا غزوہ ذات الرقاع میں جا رہے ہیں, آقا قرآن وہاں پہنچ رہا ہے. اور جناب بدر میں ہے قرآن وہاں ہے, احد میں ہے قرآن وہاں ہے, طائف میں ہے, آقا کو قرآن اللہ وہاں دے رہا ہے. حتیٰ کہ آقا حضرت عائشہ کے بستر پر موجود ہیں, اللہ قرآن بھی عائشہ کے بستر پر بھیج رہا ہے. کیا میرے نبی کی عظمت ہے, کیا میرے نبی کی شان ہے. آقا نے یوں بیٹھے بیٹھے کہہ دیا, یوں بیٹھے بیٹھے, اللہ تو نے آدم کو کتنی عظمت دی ہے, تو نے حضرت یحییٰ کو کتنی عظمت دی ہے, تو نے حضرت ابراہیم کو فلاں کو اتنی, مجھے کیا دیا ہے؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے, مجھے کیا دیا؟ اللہ نے فرمایا محبوب تمہیں یہ بات کہنے کی ضرورت ہی کیوں پڑ رہی ہے, تمہیں یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ موسیٰ کے حالات پڑھ کر دیکھو, میں نے اس سے بات کرنی تھی تو میں نے کوہ طور پہ بلایا کہ ادھر آؤ, 40 دن اس نے چلا کاٹا تو پھر میں نے اس سے بات کی, کلام کیا. محبوب میں نے تو تجھے بلایا ہی نہیں, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. محبوب تو جہاں بیٹھا رہے گا بلانے کی ضرورت نہیں, میں پھر بھی تمہیں اتنا دوں گا, اتنی عظمت دوں گا کہ محبوب تو خود بھی راضی ہو جائے گا. تجھے تو بلانے کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا محبوب قرآن کو اٹھا کر دیکھ, قرآن کے رکوع کو تو دیکھ, قرآن کی آیتوں کو دیکھ, قرآن کے صفوں کو دیکھ, قرآن کی منزلوں کو دیکھ, قرآن کے سپاروں کو دیکھ. محبوب جہاں میرا نام آتا ہے اس کے دوسرے نمبر پر محبوب تیرا نام آ رہا ہے. تو کہتے ہیں فلاں کو بتا, میرے بعد کیا ابراہیم کا نام آ رہا ہے, میرے بعد حضرت یوسف کا کیا نام آ رہا ہے؟ محبوب آمنو باللہ ورسولہ, یہاں پہلے میرا نام بعد میں میرے نبی آپ کا نام آ رہا ہے. تو آمنون باللہ ورسولہ, محبوب یہاں بھی پہلے میرا نام اور بعد میں آپ کا نام آ رہا ہے. ابھی بھی کہتے ہو کہ مجھے کیا عظمت دی ہے, من یطع اللہ ورسولہ. محبوب یہاں بھی میرا نام اور پھر اس کے بعد آپ کا نام, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. من یطع اللہ ورسولہ, من یحادد اللہ ورسولہ, من یشاقق اللہ ورسولہ, واللہ ورسولہ احق ان یرضوا. اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ اپنے نبی کو یہ آیت سنا کر بتا دیا کہ محبوب تو کیوں غم کھاتا ہے, تو کیوں پریشان ہوتا ہے. قیامت تک جہاں میرا نام لیا جائے گا وہاں محبوب آپ کا نام لیا جائے گا, اور قیامت تک تیرا اور میرا نام اکٹھا رہے گا, کبھی بھی محبوب جدا نہیں ہوگا. میں نے محبوب آپ کو عظمت دی ہے. قرآن کا ایک ایک لفظ آپ کی عظمت کو بیان کر رہا ہے, قرآن کا ایک ایک حرف آپ کی آمد کی گواہی دے رہا ہے کہ اس دنیا کے اندر نبیوں کا نبی آ رہا ہے. میں نے الف سے پوچھا, توجہ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. الف سے پوچھا, الف نے کہا اللہ کے پیارے آ رہے ہیں. با سے پوچھا, با نے کہا بے سہاروں کے سہارے آ رہے ہیں. میں نے تا سے پوچھا, تا نے کہا تاجدار انبیاء آ رہے ہیں. میں نے سا سے پوچھا, سا نے کہا ثاقب و سما آ رہے ہیں. میں نے جیم سے پوچھا, جیم نے کہا جنت کے ضامن آ رہے ہیں. ہا نے کہا حبیب الورا آ رہے ہیں, حبیب خدا آ رہے ہیں. میں نے خا سے پوچھا, خا نے کہا خیر الورا آ رہے ہیں. را نے کہا رحمت للعالمین آ رہے ہیں. زا نے کہا زمانے کے امام آ رہے ہیں. سین نے کہا سرور کونین آ رہے ہیں. شین نے کہا شافی محشر آ رہے ہیں. صاد نے کہا صادق الامین آ رہے ہیں. زاد نے کہا ضامن جنت
سیرت آ رہے ہیں۔ تو نے کہا طٰہٰ کی سیرت والے آ رہے ہیں۔ زاد نے کہا ظلمتوں کو مٹانے والے آ رہے ہیں۔ قاف نے کہا قاسم و کوثر آ رہے ہیں۔ قاف نے کہا کفر اور شرک کو مٹانے والے آ رہے ہیں۔ نون نے کہا نورانی مخلوق والے آ رہے ہیں، نورانی زلفوں والے آ رہے ہیں۔ پھر تا نے کہا طٰہٰ کی سیرت والے آ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے آگے لام نے کہا لطف و عنایت کے پیکر آ رہے ہیں۔ میم نے کہا مرکز رشد و ہدایت آ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد واو نے کہا وجہ تخلیق کائنات آ رہے ہیں۔ چھوٹی یا اور بڑی یا نے مل کر کہا کہ اے امت کی، اے میرے نبی کے امتیوں، یثرب اور بطحا کو مکہ اور مدینہ بنانے والا نبی آ رہا ہے۔ دنیا میں آ گئے، آقا تشریف لے آئے، آقا کی برکت سے اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، اور یہ قیامت تک یہ کائنات سجی رہے گی، یہ کائنات بھی بستی رہے گی، اور کائنات میں